ایران نے پاکستان سے شاہین 3 میزائل مانگ لیا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایران نے پاکستان سے ایک ایسا ہتھیار مانگ لیا ہے جو پورے مشرق وسطی کا نقشہ بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت سی خبروں کے مطابق ایران نے پاکستان سے شاہین 3 بیلسٹک میزائل کی درخواست کی ہے۔ وہی شاہین 3 جس کی طاقت اور دور تک مار کرنے کی صلاحیت نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ میزائل جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے اور جو پاکستان کی دفاعی طاقت کا مظہر ہے، اگر یہ ایران کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اسرائیل سے لے کر سعودی عرب تک اور مشرق وسطی سے لے کر امریکہ اور یورپ تک ہر ملک کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایران نے یہ درخواست کیوں کی اور کیا پاکستان اس درخواست کو قبول کرے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ جانیں گے کہ اگر پاکستان نے شاہین 3 ایران کو دے دیا تو اس کے مشرق وسطی اور عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس دھماکہ خیز خبر کے پیچھے چھپی حقیقتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قدم کا عالمی منظرنامے پر کیا اثر ہوگا۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شاہین 3 میزائل دراصل پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کے سلسلے کا ایک انتہائی جدید اور طاقتور ہتھیار ہے جس کی رینج 2750 کلومیٹرز ہے۔ اس میزائل کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ اس سے پورے خطے کا کوئی بھی حصہ نشانے پر آ سکتا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، بھارت ہو یا کوئی اور۔ اس میزائل کی ایک اور اہم خصوصیت اس کا جدید گائیڈنس سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے، یعنی اس کا ہدف کبھی خطا نہیں ہوتا، چاہے ہدف کتنی ہی دور اور کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے دشمن کے ریڈار پر آسانی سے نظر نہیں آتا، یعنی یہ اسٹیلتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار اور زمین سے گزرنے کا انداز اسے دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم سے بچنے میں مدد دیتا ہے، جو اسے انتہائی خطرناک بناتا ہے۔ شاہین 3 میزائل کو نہ صرف روایتی بلکہ ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی یہ صلاحیت اسے ایک اسٹریٹجک ہتھیار بناتی ہے جو کسی بھی خطرناک صورتحال میں دشمن کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اب سوچئے کہ اگر یہ میزائل ایران کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایران جو اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں مبتلا ہے اور اپنے دفاع میں کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کے استعمال سے پیچھے نہیں ہٹتا، اگر اسے شاہین 3 جیسے بیلسٹک میزائل کی طاقت مل جائے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مشرق وسطی میں طاقت کا توازن کس قدر بدل سکتا ہے۔ اس میزائل کی مدد سے ایران کے پاس یہ صلاحیت آ جائے گی کہ وہ اسرائیل جیسے ملک پر حملہ کر سکے اور کسی بھی خطرے کا نہایت کم وقت میں جواب دے سکے، اور یہی وہ بات ہے جس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں پریشان ہیں۔ یہ میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان خطے میں ایک بڑی عسکری قوت ہے اور اس کی دفاعی صلاحیتیں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی عسکری تحقیق اور ترقی نے شاہین 3 جیسے میزائل تیار کر کے ثابت کر دیا کہ ہماری دفاعی پوزیشن نہ صرف مستحکم ہے بلکہ ہم اپنے دوست ممالک کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ ایران کے لیے یہ میزائل ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی رینج اور تباہی کی طاقت والا ہتھیار نہیں ہے۔ اگر ایران کو یہ میزائل مل جاتا ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ تنازع میں ایک نئی قوت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور مشرق وسطی کی صورتحال ایک نئی جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو ایران کو یہ میزائل دے دینا چاہیے، اور کیا ایران کو واقعی اس کی
کی ضرورت ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے اور عالمی سطح پر اس کی حیثیت ایک پرامن ملک کی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا رہا۔ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے دوستانہ رہے اور دونوں ممالک میں کئی مشترکہ مفادات بھی ہیں۔ خاص طور پر اسلامی دنیا میں ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، جبکہ جغرافیائی قریبی تعلق بھی ایک اہم وجہ ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اگر پاکستان ایران کو شاہین 3 جیسا بیلسٹک میزائل دیتا ہے تو اس کے بہت سے بین الاقوامی اثرات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ، سعودی عرب اور دیگر عالمی طاقتیں اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی ہیں جو اس فیصلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس قسم کے فیصلے سے پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور مختلف ممالک کا رد عمل بہت سخت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ پاکستان اس قسم کا کوئی فیصلہ کرے۔ پاکستان کی اپنی قومی سلامتی، عالمی سیاست اور بین الاقوامی معاہدے اس قسم کے ہتھیاروں کی منتقلی کو محدود کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کسی بھی ایسے اقدام سے بچنا چاہے گا جس سے خطے میں کسی نئی جنگ کا امکان بڑھ جائے۔ پاکستان کا دفاعی موقف ہمیشہ متوازن اور ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعاون ضرور کرتا ہے، لیکن اپنے قومی مفادات اور عالمی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایران کو شاہین 3 میزائل دینا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، اگر ہم پاکستان کی آرمی یعنی زمینی فوج کی بات کریں تو اس کے پاس ٹینکوں کی ٹوٹل تعداد 3742 ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد پاکستان اور چائنا کے تعاون سے بنائی گئی الخالد، الزرار اور دیگر ٹینکس کی ہے۔ فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے زمینی گاڑیاں جو بلٹ پروف آرمرڈ گاڑیاں کہلاتی ہیں، ان کی تعداد پاکستان کے پاس 77,770 سے زائد ہے۔ اگر ہم توپ خانے کی بات کریں تو توپ خانے میں 2 طرح کی توپیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک توپ کو سیلف پروپیلڈ آرٹلری یا ہاؤٹرز کہا جاتا ہے جو بڑی گاڑیوں پر نصب ہوتی ہیں اور اسے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم کی توپ کو ٹوڈ آرٹلری یا ٹوڈ ہاؤٹرز کہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پر فکس ہوتی ہیں اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس سیلف پروپیلڈ آرٹلری کی تعداد 1225 سے زائد ہے، جبکہ ٹوڈ آرٹلری کی تعداد 3345 ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستان نے اپنے الفتح راکٹ سسٹم کی رینج بھی 300 سے بڑھا کر 400 کلومیٹر تک کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کا کامیاب تجربہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کیا گیا۔ پاکستان کے پاس موجود ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹم الفتح کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ رینج جو کہ 400 کلومیٹر ہے، جبکہ دوسری سب سے بڑی اور خاص بات اس کی ایکوریسی ہے۔ عام طور پر راکٹ زیادہ درستگی کے ساتھ نشانے پر نہیں لگتے، لیکن پاکستان نے اس معاملے میں خاصی کامیابی حاصل کی اور پاکستان کے راکٹس کی ایکوریسی صرف 1 میٹر تک آ چکی ہے، یعنی اب پاکستانی راکٹس نہایت درستگی کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی سمندری طاقت یعنی نیول فورسز کی بات کریں تو اس میں پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے۔ پاکستان کے پاس ٹوٹل بحری جہاز یا چھوٹی کشتیاں ملا کر 114 جنگی جہاز ہیں۔ پاکستان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں، جبکہ انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر کیریئر بھی نہیں ہے۔ اگر ہم آبدوزوں کی طاقت کی بات کریں تو پاکستان کے پاس تقریباً 12 آبدوزیں ہیں۔ ان میں سے 3 آبدوزیں تو حال ہی میں ترکی اور چائنا کے تعاون سے بنائی گئی، جبکہ 3 آبدوزیں کافی پرانی ہیں جنہیں اگسٹا کلاس فرینچ آبدوزوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ان تینوں آبدوزوں کو بھی جلد ہی نئی آبدوزوں کے ساتھ تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔
پاکستان اب تیزی سے اپنی سمندری طاقت کو بڑھانے کے لیے کافی حد تک سنجیدہ ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو ترکی اور چائنا دونوں کا تعاون حاصل ہے۔ پاکستان، ترکی اور چائنا کی آپس میں تعاون کی یہ تاریخ کافی پرانی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان تیزی کے ساتھ اپنی سمندری طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔